جنت کا بازار، دیدار الہی اور جمعے کی فضیلت۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں نہ کوئی قیمت ہے نہ خرید و فروخت، مگر آپ جو چاہیں گے جب چاہیں گے بغیر مانگے آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں خوشبو ہو، نور ہو، فرشتے خدمت میں حاضر ہوں اور ہر چیز آپ کی خواہش سے پہلے ہی آپ کے سامنے ہو، نہ وقت کی پابندی، نہ تھکن، نہ حسرت۔ ایک ایسا بازار جو جنت میں لگے گا، جی ہاں، جنت میں ایک بازار ہوگا، ایسا بازار جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ بازار قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے وعدوں کا وہ عکس ہے جو ہر مومن کے دل کی امید ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں جنت کے اس روح پرور سفر پر، جو نہ صرف دل کو سکون دے گا بلکہ ایمان کو بھی تازگی بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے سوچا۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور دنیا کی وقتی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی ابدی نعمتوں کو ترجیح دی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ حسد، نہ تھکن۔ وہاں صرف سکون ہے، خوشی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار، وہ لمحہ جس کے لیے مومن راتوں کو جاگتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں اور دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ سب سے بلند درجہ فردوس اعلیٰ ہے جو عرش الہی کے بالکل نیچے ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ جنت کی ساخت انسان کے عقل سے بالا تر ہے۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ہوں گی، گارا خوشبودار مشک کا ہوگا، زمین زعفران کی ہوگی، کنکریاں یاقوت و موتی کی ہوں گی، لباس ریشم و دیبا کے ہوں گے، زیور سونے چاندی کے، اور تخت ایسا کہ مومن بادشاہوں کی طرح تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اب آئیے اصل موضوع پر، جنت کا بازار۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ وہاں شمال کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی اور ان کی خوبصورتی اور نورانیت میں اضافہ کر دے گی۔ جب وہ واپس لوٹیں گے تو ان کے اہل خانہ بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو چکے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے، تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، اور جواب ملے گا، ہاں، ہم جنت کے بازار میں گئے تھے۔ یہ بازار دنیا کی مارکیٹوں کی طرح نہیں ہوگا جہاں شور شرابہ، بھاگ دوڑ اور تھکن ہو، بلکہ یہ نور، خوشبو اور سکون کا بازار ہوگا۔ وہاں مومن آپس میں ملاقاتیں کریں گے، باتیں کریں گے، زیارت کریں گے اور ہر جمعے ایک نئی روحانی تازگی اور خوشی سے مالا مال ہوں گے۔ بازار کے اختتام پر سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار، وہ دیدار جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم راضی ہو؟ اور اہل جنت کہیں گے، اے رب، ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ دیا جو کسی کو نہ ملا۔ تب اللہ فرمائے گا، آج میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب اللہ پردے ہٹا دے گا اور اپنے نیک بندوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا، ایسا نظارہ کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے اہل ایمان نے دنیا میں قربانیاں دی۔ ناظرین، جنت کی خوراک، لباس، سکون اور حسن کا کیا کہنا۔ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، بہترین میوے، خشک ذائقہ پھل اور وہ سب کچھ جو دل چاہے۔ جنت کی عورتوں اور مردوں کا حسن دنیا کے ہر تصور سے بلند ہوگا۔ وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت، ہمیشہ جوانی، ہمیشہ خوشی اور ہمیشہ سکون۔ لیکن ان سب نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی۔ ہر جمعے اہل جنت نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی مشک کا، ہر ایک اپنے درجے کے مطابق ہوگا۔
مگر کسی کو کمی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سب کو راضی فرما دے گا۔ پھر اللہ اپنے عجائب ہٹائے گا اور اہل جنت اس کے جلوے سے سرشار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوگا جسے نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی عقل سمجھ سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، عبادت کی، اخلاص اور تقویٰ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں جنت کی نعمتیں اور سب سے بڑھ کر اپنے دیدار کی سعادت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔